حدیث میں نہیں آتا کہ شیطان اپنا عرش تخت پہ بچھاتا ہے، اور شیطان جو ہے نا اجتماع میں جماعتوں سے کارگزاریاں لیتے ہیں نا، بھائی کون آیا کون نہیں آیا، کس نے کتنے نام لکھے، تو شیطان حدیث میں آتا ہے اپنا عرش پانی پہ بچھا کے پبلک اکٹھی کرتا ہے، وہ اپنے شتونگڑوں کو جمع کرتا ہے، لے آ بھی رپورٹ لیا، ایک آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا، شیطان کہتا ہے سائڈ پہ گناہ کروا دیا، بڑے شتونگڑے تو شو مارتے ہیں نا شیطان کے سامنے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بھائی، اتنے پیسے بنتے ہیں دے کے رخصت کرو۔ بہت سارے لوگ گناہ پیش کرتے ہیں، ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان اسے گلے لگا دے، او خاندانی کام کر کے آیا ہے، آج تو نے شیطان کا بچہ ہونا ثابت کر دی۔ محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ اب جو شیطان نے میاں بیوی کو لڑوا کے جو علیحدگی دلوائی، تو یہ دونوں میاں بیوی صحیح تھے، غلط ہوتے تو پھر تو ان میں علیحدگی اچھا کام تھا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حدود پہ میاں بیوی قائم نہیں رہ سکتے تو آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں، یہ ہے نا قرآن میں، امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، عزت سے رہو نہیں تو محبت سے الگ ہو جاؤ۔ تو اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو پھر تو علیحدگی واجب ہو جاتی ہے، پھر یہ شیطان کا کام تھوڑی، یہ تو شریعت کہہ رہی ہے کرو، یہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو پھوڑ رہے ہیں سالے، میاں چرسی ہے ہیروئنچی ہے، تو میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے شیطان خوش نہیں ہوگا، روئے گا اس لیے کہ یار یہ ہیروئن پیتا تھا، بیوی اس کے ساتھ رہتی، تھوڑے دنوں میں وہ بھی سٹے شروع کر دیتی، یا ڈپریشن میں جا کے مر جاتی ہو، میرے پہ الزام بھی نہ آتا اور مر گئے۔ تو جہاں لڑائیاں ہو نا میاں بیوی میں، پوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کے، تو شیطان چاہتا ہے یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ شیطان کی ہنسی خوشی یہی ہے، مارنا دھاڑنا اس کو وہ ہنسی خوشی سے تعبیر کرتے، دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کی ہنسی خوشی الگ معیار ہے نا اس کا، اور اگر محبت سے رہے، شیطان کہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں مثال ہے کہ میاں بیوی میں محبت، اس سے وہ میاں بیوی میں جدائی کروا دی شیطان نے، تو اس سے وہ میاں بیوی ہیں جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں، اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو، نہ میاں غلط نہ بیوی غلط۔ یہاں شیطان جا کے جب لڑائی کرواتا ہے نا اور علیحدگی کرواتا ہے تو ایسے شتونگڑے کو بڑا شیطان گلے لگاتا ہے، عام طلاقوں کو شیطان لفٹ نہیں کراتا، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے خلا لے لیا، میاں بے تحاشا مارتا پیٹتا تھا، نیل لگا، تو ویسے میں تو بنتا ہے بھائی ایسے تو، اور ایسے میاں سے تو علیحدگی ہے، شیطان نہیں ہے تو مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ علیحدگی لو ان سے، شریعت بھی کہے گی۔ تو شیطان اسی شتونگڑے کو گلے لگائے گا جہاں میاں بیوی بہت محبت سے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اچھے تھے، دونوں محبت کرتے تھے، اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی، نفرت ہوگی نا، ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے، جنتیوں میں دنیا کے پھڈے نہیں ہوں گے۔ تو یار جب میاں بیوی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاویہ حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھائی؟ ہر بات کا غلط، حدیثوں کے ترجمے غلط، بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں، جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی کھچڑی پکا کے آگ لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی، اس کے اگینسٹ درجنوں دلائل دیکھ کے اس دلیل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اس ایتھیس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک داڑھ جو ہے پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے، ایک آنت کیوں نکلی ہوئی ہے، تو اس دلیل سے تو بظاہر یہی لگتا ہے یار اگر خدا نے بنایا ہوتا تو کوئی آنت بھی فضول پیدا نہیں کی ہوتی، لیکن اس بیس پہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو بھائی بارش سے بھاگ کے کس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے؟ پرنالے کے نیچے۔ پھر سوال پیدا ہو داڑھیں ادھر ہی غلط داڑھیں ہیں لیکن ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی، ادھر کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اور آنتیں ایک آنت غلط بالفرض نکل گئی تو باقی صحیح آنتیں کیوں بن گئیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گا، اس سے آپ کبھی بھی کسی باطل کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آؤ گے، اس کو خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو۔ بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ موضوع یہ ادھورا رہ گیا یار۔ ہاں تو میں اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے قرآن نے واقعات بیان کی نا، آج کل یونیورسٹیوں میں پروفیسر لوگ کہتے ہیں ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت، تو اس سے بولو بھائی جو خبر ہے نا، خبر اگر وہ ثقہ کی قابل اعتماد کی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے،
وہ سائنس سے پروف نہیں. میں کہوں گی انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, عدالت کے کہاں سے؟ میں کہوں 2 بندوں نے آ کے گواہی دی, دونوں حاجی نمازی پرہیزگار. عدالت کہ نہیں سائنس سے ثابت کرو. میں سائنس سے بات ثابت نہیں ہو سکتا. سائنس سے جب ہوگا جب کیمرے لگے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے؟ میں کیمرہ چلاؤں, کیمرے بھی نہیں تھے, چھپڑ میں یہ کام ہوا ہے, تو اب ہمیں کیا؟ تو سائنس سے ثابت نہیں ہوگا. اس میں سائنس کا مطالبہ کرنے والا سائنس لیس ہے, وہ خود اللاجیکل باتیں کر رہا ہے. تو یہاں قرآن سے ثابت ہے. قومیات پھر صرف قرآن نہیں ہے, تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں ان واقعات کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ آبادی ملا کے دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے. تو یہ تو خود خبر متواتر ہے, یہ خود بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر سچی ہے, یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اللہ ہمیں قیامت کے وجود کا یقین نصیب فرمائے اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.